25 جولائی 1935 کو مکہ میں پیدا ہونے والے عدنان احمد خشوگی کو عرب دنیا میں ایک اسلحہ ڈیلر اور شاہانہ کاروباری سودوں اور پرتعیش زندگی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس کا والد ایک شاہی طبیب تھا۔ خشوگی کے ابتدائی سال سعودی عرب کی چند بااثر شخصیات کے درمیان گزرے۔ اسکول میں پڑھتے ہوئے اس کی ملاقات اردن کے مستقبل کے بادشاہ حسین بن طلال سے ہوئی۔ یہ اسکول میں تھا جب اس نے سب سے پہلے ایک سودے کو آسان بنانے کی تجارتی ڈیل سیکھی۔ اس کا ایک ہم جماعت جو لیبیا سے تعلق رکھتا تھا، اس کا باپ مصر سے تولیہ درآمد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس حوالے سے اس کی مدد کی اور اس پر $1000 منافع کمایا۔ خشوگی کی اس ڈیل نے اس کے تجارتی کیریئر کے لیے ایک لانچ پیڈ کا کام کیا۔ اسکول کے بعد خشوگی نے اسکندریہ مصر کے وکٹوریہ کالج میں تعلیم حاصل کی، جو مشرق وسطیٰ کے اشرافیہ کے لیے ایک روایتی تربیتی میدان ہے، جہاں انگریزی کے علاوہ کسی بھی زبان کے استعمال پر شاگردوں کو ڈنڈے مارے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس نے کیلیفورنیا کے چیکو اسٹیٹ کالج میں داخلہ لیا۔ چیکو اسٹیٹ پہنچنے کے بامشکل 1 سال بعد 21 سال کی عمر میں اس نے اپنا پہلا بڑا سودا کیا اور مصر کو $3 ملین مالیت کے ٹرکوں کی فروخت کی، جس میں اس کا کمیشن $1,50,000 تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی کالج کی ڈگری کے لیے کبھی واپس نہیں آیا۔ خشوگی نے ایک 20 سالہ انگریز خاتون سینڈرا ڈیلی سے شادی کی اور اس کا نام سوریا رکھا۔ اس کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی نبیلہ تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے نام پر کشتی کا نام رکھا۔ سن 70 کی دہائی میں اس کی طلاق ہو گئی۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کو ادا کیے۔ جب سعودی عرب اور دیگر عرب ریاستوں نے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد ایک وسیع ہتھیاروں کے پروگرام کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو عدنان خشوگی امریکی ہتھیاروں کی صنعت کے لیے ایک اہم شخص بن گیا۔ وہ ملکوں کے درمیان اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اس نے تقریباً $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ اگرچہ خشوگی ایک دولت مند اور طاقتور بین الاقوامی شخصیت کے طور پر ابھر رہا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی پائیدار کاروبار نہیں بنایا۔ اس کے بجائے وہ ایک ڈیل سے دوسری ڈیل پہ چلا جاتا۔ خشوگی کو کبھی کسی جرم کی سزا نہیں ملی۔ وہ اپنے دور کے بہت سے اعلیٰ ترین اسکینڈلز میں ملوث رہا۔ اس کو ایرانی اسلحے کے ڈیلر مانوچہر غور بانیفر کے ساتھ یرغمالیوں کے بدلے ہتھیاروں کے تبادلے میں ایک اہم درمیانی ایجنٹ کے طور پر ایران کونٹرا معاملے میں ملوث پایا گیا تھا۔ اس نے ان ہتھیاروں کی خریداری کے لیے کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل بینک سے قرض لیا تھا۔ اس معاملے میں اس کے کردار نے ایک تنازع کھڑا کیا، کیونکہ خشوگی نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک امریکی یونیورسٹی کو کھیلوں کے میدان کی تعمیر کے لیے لاکھوں ڈالرز کا عطیہ دیا تھا۔ وہ 1983 سے 1989 میں فراڈ اور دیگر الزامات پر فرد جرم عائد ہونے تک یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا رکن رہا۔ خشوگی کے لیے کام کرنے والے ایک آرکیٹیکٹ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی توجہ سے آپ کو اپنا ارادہ بدلنے کے لیے قائل کر سکتا ہے۔ اس کی کشتی نبیلہ ویاویگو میں بینیٹی کے شپ یارڈز میں بنائی گئی تھی۔ 281 فٹ لمبی، 11 سویٹس، ایک سینما ہال اور 4 ہیلی پیڈز پر مشتمل یہ دنیا کی سب سے بڑی یاٹ میں سے ایک تھی۔ 1983 میں نبیلہ نے جیمز بانڈ کی فلم نیور سے نیور اگین میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ یاٹ بعد میں خشوگی سے برنوئی کے سلطان نے خریدی اور اس سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے اسے $21 ملین میں خریدا۔ اس کی بھوک بے حیائی کی حدوں سے باہر تھی۔ شراب اور شباب اس کی کمزوری تھی۔ اپنی دولت کے عروج پر اس نے 12 اسٹیٹس کی صدارت کی، جس میں یورپ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک شامل ہیں۔ اس کو کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنے کا جنون تھا۔ اس کی 4 جائز اور 8 ناجائز بیویاں تھیں۔ ایک بار وہ کینیا میں موجود اپنے 180,000 ایکڑ مشتمل وسیع و وریث فارم ہاؤس پر چھٹیاں گزار رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی۔ اس نے اپنا ایک جہاز 747 عملے کے ساتھ پیرس بھجوایا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اس دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ اس کے ایک روز کا خرچہ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ اسے عربی گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس کے خاص اسطبل تھے۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی 400 معروف شخصیات کو مدعو کیا۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ مالیت کا طلائی ہار قربان کر دینے والے خشوگی کو غریبوں سے سخت نفرت تھی۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا اور انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کاموں سے اسے سخت الرجی تھی۔ اس کا یہ جملہ بہت مشہور تھا کہ آدم نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپی ہوئی۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا زوال شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے اس کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا۔ اس کا وقت گزر چکا تھا۔ عرب دنیا کے اسٹار بروکر کے طور پر اس کا مقام اب منفرد نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک مثال قائم کی تھی۔ در حقیقت خشوگی شرمندگی کا باعث بن چکا تھا۔ اردن کی شہزادی نے اسے عرب دنیا کی بدنامی قرار دیا۔ اس نے اپنے سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ اس کے دوست اور اس کے چاہنے والوں نے اس سے نگاہیں پھیر لی۔ سالٹ لیک سٹی اس کے لیے اختتام کا
آغاز تھا۔ اتنے پیسے کھونے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو محدود کر لیا۔ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے گمنامی میں چلا گیا، کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ لیکن پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس نے تاجر سے کہا کہ وطن جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کرایہ نہیں۔ اس سعودی تاجر نے اسے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر دیا اور کہا قدرت نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ٹکٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ ملٹی بلین تاجر صدقے کے ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ مشرق وسطیٰ کا ایک اعلیٰ زندگی گزارنے والا طاقتور بروکر جس کے پاس کبھی لامحدود دولت تھی، پارکنسنس کی بیماری میں مبتلا ہو کر 6 جون 2017 کو اس دنیا سے قسم پرسی کی حالت میں چلا گیا۔ واضح رہے یہ ترکی میں قتل ہو جانے والے سعودی صحافی جمال خشوگی کا چچا تھا۔ اپنی موت سے پہلے وہ اکثر کہا کرتا تھا، میں نے کیا غلط کیا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے اخلاقی وجوہات کی بنا پر غیر اخلاقی برتاؤ کیا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔